بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ خالد محمود رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال پرملال یقیناً پورے عالم اسلام کے لیے باعث صدمہ ہے، اور خصوصاً پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش کے مسلمانوں کے لیے۔ یاد رہے کہ علامہ کی شخصیت علم کے اعتبار سے ایک حماقیر شخصیت تھی۔ ادیبوں میں آپ ادیب تھے، خطیبوں میں آپ خطیب تھے، مصنفوں میں آپ مصنف تھے، مفکروں میں آپ مفکر تھے، عالموں میں آپ عالم تھے، مناظرین کی صف میں دیکھے تو آپ مناظر بھی تھے۔ علامہ نے اپنے وقت کے بڑے بڑے شیوخ کے سامنے زانو تلمس طے کیا۔ شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ تلامذہ میں سے تھے۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے آپ تلامذہ میں سے تھے۔ جامعہ اشرفیہ کے بانی مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ کے آپ تلامذہ میں سے تھے، اور آپ سے بے پناہ وہ محبت کرتے تھے اور آپ کو بیٹے کی حیثیت دیا کرتے تھے۔ اسی طرح مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب کے آپ تلامذہ میں سے تھے۔ شیخ الکل فی الکل مولانا غلام رسول خان صاحب رحمہ اللہ کے آپ تلامذہ میں سے تھے، اور اسی طرح شیخ الادب مولانا اعزاز علی صاحب کے بھی آپ تلامذہ میں سے تھے، اور شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی آپ تلامذہ میں سے تھے۔ آپ نے اپنی زندگی میں گھنا قدر تصانیف چھوڑی ہیں اس امت کے لیے۔ علم تفسیر پر آپ نے مستقل 2 جلدوں پر مشتمل کتاب آثار التنزیل کے نام پر امت کے سامنے پیش کی ہے، اور اسی طرح علم حدیث پر آپ نے مستقل 2 جلدوں میں آثار الحدیث کے نام سے امت کے سامنے یہ ذخیرہ پیش کیا ہے، اور اسی طرح آپ نے علم فقہ پر آثار التشریع آثار الفقہ الاسلامی کے نام پر 2 ضخیم جلدوں میں امت کے سامنے محققانہ مواد پیش کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے علم تصوف پر مستقل 2 جلدوں میں آثار الاحسان فی سیر السلوک والعرفان کے نام پر 2 جلدوں میں آپ نے کتاب پیش کی ہے، اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مختلف فرق باطلہ کے خلاف ان پر ردود وارد کیے ہیں، اہل سنت کے دفاع میں بھی کتابیں لکھی ہیں، قادیانیت کے خلاف علامہ نے مستقل کتابیں لکھی ہیں، عقیدۃ الاعلام فی الفرق بین الکفر والاسلام کے نام پر، اور اسی طرح عقیدۃ خیر الامم فی مقامات عیسی ابن مریم مستقل کتاب قادیانیت کے رد میں لکھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عقیدۃ الامت فی معنی ختم نبوت کے نام پر مستقل آپ نے کتاب لکھی ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی اپنی سیاست و کردار کے آئینے میں آپ نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے رد رافضیت پر مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ تجلیات صداقت در حقیقت جواب تھا آفتاب ہدایت کا، جو ایک شیعہ عالم شیخ محمد حسین نجفی کی طرف سے لکھا گیا تھا، تو اس تجلیات صداقت کے جواب میں آپ نے تجلیات آفتاب کے نام پر کتاب لکھی اور امت کے سامنے پیش کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے صحابہ کرام کی شان، صحابہ کرام کے مقام اور ان کے مرتبے کو اجاگر کرنے کے لیے معیار صحابیت کے نام پر کتاب لکھی ہے، اور آپ نے خلفائے راشدین کی فضیلت، ان کی منقبت اور ان کی شان اور ان کی عظمت پر 2 جلدوں میں مستقل کتاب لکھی ہے۔ اگرچہ یہ دونوں جلدیں دیگر بہت سارے اکابر کے مضامین اور مقالات کا بھی مجموعہ ہیں، بہت سارے اکابر کے مضامین اور مقالات کو ان میں جمع کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رد بریلویت پر آپ نے مستقل 8 جلدوں پر مطالعہ بریلویت کے نام سے کتاب لکھی ہے، 8 جلدوں پر مشتمل، 1 2 نہیں، 8 جلدوں پر ضخیم مواد آپ نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک اور کتاب لکھی ہے مولانا احمد رضا خان کی شخصیت پر، پڑھتا جا شرماتا جا، اور اس کے ساتھ ساتھ
شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پر بھی آپ نے مستقل کتاب لکھی ہے، اور بریلویت کی طرف سے اٹھائے گئے اعتراضات کا آپ نے مفصل انداز میں اپنی اس کتاب کے اندر جواب پیش کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے فتنہ مماتیت کے خلاف مستقل کتاب لکھی ہے، مقام حیات کے نام پر، مدارک الاذکیاء فی حیات الانبیاء کے نام پر مستقل آپ نے کتاب پیش کی ہے، اور اپنا عقیدہ پیش کیا ہے کہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اپنی مبارک قبروں میں بتعلق روح، بغیر مکلف ہونے کے اور بغیر لوازم دنیا کے زندہ ہیں، اور یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور ہم اپنے اس عقیدے کے اوپر قائم ہیں، ہم اپنے اس عقیدے کے اوپر دلائل رکھتے ہیں، اور ہم اپنے اکابر کے نظریے کو، اپنے اکابر کی سوچ اور فکر اس کو چھوڑ نہیں سکتے، ہم اپنی اکابر کی سوچ اور فکر کے کاربند ہیں۔ لہذا میرے بارے میں کوئی جامعہ اشرفیہ کے ساتھیوں کی طرف سے مجھے متہم بھی کیا گیا کہ یہ شخص مماتی ہے، میرا مماتیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں عقیدہ حیات النبی کے اوپر پوری طرح کاربند ہوں۔ اللہ ہمیں مولانا ڈاکٹر خالد محمود رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو پہچاننے کی اور ان کی تصانیف کا مطالعہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تمام حضرات ڈاکٹر صاحب کی ان تصانیف کو خریدیں، اور خریدنے کے بعد اپنی زندگی میں ضرور ان کو مطالعہ کریں، تاکہ ہمارے نظریات کی ہمارے نظریات کی پختگی ہو، اور تاکہ ہمارے نظریات میں پختگی پیدا ہو۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔